دنیا کے پہلے 3 قدیم ترین شہروں میں شامل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تاج الدین کی کتاب تاریخ پنجاب جو کہ 1868 میں لکھی گئی، اس میں یہ روایت درج ہے کہ طوفان نوح کے وقت بھی ملتان آباد تھا۔ جی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے 5ویں بڑے اور صنعتی شہر ملتان کا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ملتان کے متعلق کچھ ایسے تاریخی حقائق جو یقیناً آپ کے لیے حیرت و فخر کا باعث ہوں گے۔ ملتان دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ جس کا نہ صرف قبل از تاریخ نام بھی ملتا ہے اور وہ آج تک قائم و دائم بھی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اعزاز دنیا میں صرف ملتان کو حاصل ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ فقہ الحمدانی میں جو کہ 279 ہجری میں لکھی گئی تھی، ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ آدم ہند میں سرندیپ پہاڑ پر اتارے گئے، حوا جدہ میں، ابلیس میسان میں اور سانپ اصفہان میں۔ یاد رہے کہ ملتان کا سب سے پہلا نام میسان ہی تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان دریائے چناب کے کنارے آباد ایک شہر ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملتان شروع سے دریائے چناب کے گرد آباد نہ تھا، بلکہ یہ دریائے راوی کے ایک جزیرے پر مشتمل تھا، جس کے گرد دریا دونوں اطراف سے بہتا تھا اور اس شہر کے دفاع کا باعث بنتا تھا۔ اسی لیے اس شہر کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر اعظم جب طاقت کے زوم میں آگے بڑھا تو اس کا جو حال ملتانیوں نے کیا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ ہندوؤں کی سب سے پہلی مقدس اور دنیا کی اولین کتابوں میں سے ایک سمجھے جانے والی کتاب رگ وید بھی ملتان میں لکھی گئی۔ جغرافیائی لحاظ سے ملتان کا محل وقوع بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ایران، فارس، خراسان، روم، افغانستان، ہند و سندھ سے آنے والے تمام قافلوں اور حملہ آوروں کے راستے میں پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ تباہ و برباد ہوا، یہاں بہت جنگیں لڑی گئیں۔ آج تک یہاں موجود ٹیلوں کے نیچے سے باقیات اور ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، بی بی نیک دامن، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسین شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ ملتان شہر کی قدامت کی نشانی قلعہ کوہنہ ملتان ہی ہے۔ ملتان کا یہ منہدم قلعہ شہر کے تاریخی، مذہبی، روحانی اور ثقافتی شکوہ کی بھی علامت ہے۔ ملتان کا مرکزی شہر اور قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے جس کے نیچے صدیوں نہیں بلکہ قرنوں کی خاک اور راکھ ہے۔ یہ شہر اور اس کا محافظ قلعہ صدیوں تک وقت کے ہاتھوں اجڑتا اور بنتا رہا، لیکن تاریخ کے کسی بھی عہد میں لوح زمانے سے اس کا وجود نہ مٹ سکا اور نہ ہی یہ شہر کسی صورت اپنی انفرادیت کھو سکا۔ آج بھی قلعہ کوہنہ کی بلندی سے نظارگی کی جائے تو تاریخ اس شہر کے قدموں سے لپٹی دکھائی دیتی ہے۔ قدیم عہد میں ملتان کا یہ قلعہ فوجی نقطہ نظر سے خطے کی دفاع کی علامت اور طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ پہلے پہل اس کی تعمیر دریائے راوی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا یہ قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ جب سکندر اعظم ملتان آیا تو اس وقت قلعہ کچی مٹی سے ہی بنا تھا، لیکن دفاعی لحاظ سے یہ اس وقت بھی ایک مضبوط قلعہ تھا اور سکندر اعظم کی فاتح عالم سپاہ بھی اسے آسانی سے فتح نہیں کر سکی تھی۔ سکندر اعظم جب ملتان پر حملہ آور ہوا تو دریائے راوی 2 شاخوں میں تقسیم ہو کر شہر کے ارد گرد بہتا تھا اور شہر کا قدرتی محافظ بھی تھا۔ یونانی فوج کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کی مقامی سپاہ قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سکندر نے قلعے کا محاصرہ کیا تو ملتانی سپاہ نے تیروں کی بارش کر دی، جس سے یونانی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ اسی دوران سکندر ایک سیڑھی کے ذریعے قلعے میں داخل ہو گیا
ابھی اس نے قلعہ میں موجود چند لوگوں کو ہی نشانہ بنایا تھا کہ سکندر کو ایک برج سے داغا ہوا ایسا تیر لگا جو اس کی ڈھال کو چیرتا ہوا سینے میں پیوست ہو گیا۔ اپنے بادشاہ کو زخمی دیکھ کر مقدونی سپاہیوں کا جذبہ جنون میں بدل گیا اور ملتان کی سرزمین پر وہ کشت و خون ہوا کہ خدا کی پناہ۔ سکندر کی فوج نے قلعے میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر کے قلعے کو آگ لگا دی تھی۔ سکندر اعظم نے فتح ملتان کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی اپنا گورنر مقرر کیا، لیکن 304 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے ملتان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا تو یہاں یونانی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر اعظم سے لے کر 1848 یعنی 1848 میں ملتان پر برطانوی حملے تک ملتان پر مختلف ادوار میں ہزاروں جنگیں ہوئیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر یہاں اترے۔ کشتگان کی دلدوز چیخیں، حملہ آوروں کی خون آلودہ تلواریں اور سرخ آنکھیں آج بھی قلعہ کوہنہ کے اطراف گھومتی نظر آتی ہیں۔ اس تاریخی قلعے پر ہزاروں جنگیں ہوئیں، سو یہ پورا قلعہ انسانی ڈھانچوں کا مدفن ہے۔ ہر جنگ کے بعد مقتولین کی لاشوں کو گڑھوں میں اجتماعی طور پر دفن کیا گیا۔ یہاں قیام پاکستان سے پہلے غاروں اور کھنڈروں سے انسانی ڈھانچے برآمد ہوا کرتے تھے۔ قلعہ ملتان پر پہلی مسجد کی بنیاد محمد بن قاسم نے خود رکھی تھی، جسے بعد ازاں اس کے نامزد مقردہ گورنر نے مکمل کرایا۔ مورخین کے مطابق یہ شہر مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، جس میں میسان، کشپ پورہ، پرہلاد پورہ، سنب پورہ، ہنس پورہ، بھاگ پورہ اور مول استھان شامل ہیں۔ موجودہ نام ملتان بھی مول استھان ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس شہر کا نام مول استھان پڑنے کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق اس نام کا تعلق مول یا مولئی قوم سے ہے جو زمانہ قدیم میں یہاں آباد تھی، جبکہ دوسرے زیادہ قرین از قیاس نقطہ نظر کے مطابق اس نام کی وجہ اس شہر کا ہندوؤں کا مقدس مقام ہونا ہے، جس کی وجہ زمانہ قدیم میں ملتان میں تعمیر کردہ آدتیہ ناتھ مندر یعنی سورج دیوتا کا مندر بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام مول استھان یعنی اصل جگہ پڑا۔ سنسکرت میں مول کا معنی اصل اور استھان کے معنی جگہ کے ہیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر یہ بات یقینی ہے کہ ملتان پرانے وقتوں میں ہندوستان کے باشندوں کے معروف مذہبی مراکز میں سے ایک رہا ہے، جس کی وجہ یہاں موجود دیوتا آدتیہ ناتھ مندر اور پرہلاد پوری مندر ہے۔ ہندوستان کے باشندوں میں اپنے خطے کی تاریخ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا رواج نہ تھا، اس لیے ہندو دیومالاؤں میں بیان کردہ روایات کے مطابق اس خطے کی بیشتر تاریخ ہمیں باہر سے آنے والے حملہ آوروں اور سیاحوں کی یادداشتوں کی شکل میں میسر ہے۔ ہندو دیومالا کے مطابق اس شہر کو برہما کے بیٹے کشپ نے آباد کیا اور اس کا نام کشپ پورہ تجویز ہوا۔ کشپ نے خدا کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا اور مقامی باشندوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اس کا بیٹا پرہلاد خدا کا ماننے والا تھا، اس نے اپنے باپ کے اس اقدام کی مخالفت کی جس پر اس کے باپ نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر ایسے میں خدا نے اس کی مدد کے لیے شیر کی شکل میں نرسمہ دیوتا کو بھیجا جو اچانک نمودار ہوا اور اس نے کشپ کو ہلاک کر دیا۔ پرہلاد نے بادشاہ بننے کے بعد اس جگہ پر ایک مندر تعمیر کروایا جہاں نرسمہ دیوتا ظاہر ہوا۔ یہ مندر پرہلاد مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پرہلاد کے بیٹے بانا کو شکست دے کر اس کے مخالف سنب نے اس شہر پر قبضہ کیا تو اس کا نام سنب پورہ پڑا۔ سنب سورج دیوتا کا پجاری تھا۔ اس نے ملتان میں سورج دیوتا کی عبادت کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار مندر آدتیہ ناتھن نامی تیار کروا کر اس میں سورج دیوتا کا بت نصب کروایا۔ پرہلاد مندر ملتان شہر میں 1992 تک موجود رہا۔ یہ قلعہ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی درگاہ کے ساتھ موجود تھا۔ آبادی سے زمانے کے ساتھ یہ مختلف ادوار میں خستگی کا شکار ہوتا اور دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا۔ ملتان میں سکھوں کی حکومت کے دوران 1810 میں یہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ملتان کے ہندو گورنر دیوان مول راج کے خلاف برطانوی حملے کے دوران انگریز فوج کی جانب سے پھینکے گئے ایک بم سے یہاں پر موجود عمارات اور اس مندر کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ 1992 میں انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران مشتعل ہجوم نے اس مندر کی تاریخی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ اب اس جگہ پر اس مندر کا بچ رہنے والا ملبہ ہی اس کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ سورج کی پوجا کا مذہب قدیم دور میں دنیا کے کئی حصوں میں موجود رہا ہے، بلکہ ماہرین مذہب کے نزدیک دنیا کے قدیم دیوتاؤں میں سورج کی پوجا سب سے زیادہ کی جاتی رہی ہے۔ ملتان میں تعمیر کردہ آدتیہ مندر اور اس میں موجود سورج دیوتا کا بت اسی قدیم مذہبی روایت کا مظہر تھا۔
آدتیہ ناتھن مندر اور سوریہ دیوتا کے بت کا تذکرہ 500 سال قبل مسیح میں ملتان سے گزرنے والے یونانی سالار سکیلیکس کی یادداشتوں میں بھی ملتا ہے، اور یونانی سیاح ہیروڈوٹس نے بھی اپنی یادداشتوں میں اس مندر کا تذکرہ کیا ہے۔ 641 عیسوی میں چینی سیاح ہیونگ تسانگ نے اس مندر کی سیر کی۔ اس کے مطابق اس عہد میں مندر ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مندر بن چکا تھا، اور روزانہ ہزاروں ہندو یاتری دور دراز سے اس مندر میں سوریہ دیوتا کی پوجا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہیونگ تسانگ بیان کرتا ہے کہ اس مندر میں موجود مرکزی بت مکمل سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی آنکھوں کی جگہ 2 روبی ہیرے نصب ہیں۔ مندر کے دروازوں اور ستونوں پر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، اور بت کے سامنے کئی ہندو داسیاں رقص کرتی ہیں۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد ملتان اموی سلطنت کا حصہ بنا تو یہ مندر مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے اس مندر کا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات تو مال غنیمت میں شامل کر لیے، مگر اس کے بت اور دیگر عمارت کو جوں کا توں برقرار رہنے دیا۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے مندر آمدنی کا اچھا ذریعہ ثابت ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس مندر میں آنے والے ہندو یاتریوں پر لگائے گئے ٹیکس کی آمدنی ملتان کے محصول کا 30% تھی۔ اس کے علاوہ اس مندر نے مسلم حکمرانوں کو سیاسی طور پر بھی فائدہ پہنچایا۔ سندھ سے متصل راجپوتانہ کے راجپوت راجکان، جن کے نزدیک یہ مندر انتہائی تقدس کا حامل تھا، جب بھی مسلمان حکومت پر حملے کا قصد کرتے، مسلمانوں کی جانب سے اس مندر کو تباہ کر دیے جانے کے ڈر سے ایسا کرنے سے باز رہتے۔ محمد بن قاسم نے اس مندر سے ملحق مسلمانوں کی عبادت کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ 10ویں صدی عیسوی کے درمیانی دور میں ملتان اسماعیلی شیعوں کی کرامتی شاخ کے قبضے میں آیا تو کرامتی قابضین نے اس مسجد اور اس کے ساتھ موجود آدتیہ مندر کو منہدم کروا کر اس جگہ پر اسماعیلی جماعت خانے تعمیر کروا دیے۔ 11ویں صدی کے آغاز میں کرامتیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس جماعت خانے کو بھی منہدم کروا دیا، اور اس طرح آدتیہ ناتھ مندر صرف تاریخ کے صفحات میں ملتان کی عظمت رفتہ کی ایک یاد بن کر رہ گیا۔ محمود غزنوی کے بعد غوری، مملوک اور تغلق نے ملتان پر قبضہ کیا۔ اکتوبر 1398 میں تیمور لنگ نے ملتان پر حملہ کیا اور ملتان کو فتح کیا۔ وہ کوئٹہ سے ہوتا ہوا ملتان اور پھر ملتان سے دسمبر 1398 میں دلی جا پہنچا۔ اس کے بعد بہت عرصے تک لنگا ڈائنیسٹی ملتان کا دارالحکومت رہی۔ اس کے بعد شیرشاہ سوری، مغل، سکھ، برٹش اور پھر پاکستان بننے کے بعد ملتان پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ملتان کے قدیم دروازوں کے نام یہ ہیں: پاک گیٹ، لوہاری گیٹ، دولت گیٹ، دلی گیٹ، بور گیٹ اور حرم گیٹ۔ ملتان پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے اور صنعتی لحاظ سے بہت ڈیولپڈ شہر ہے۔ یہاں پر پائی جانے والی مشہور سوغات میں حافظ کا ملتانی سونا حلوہ، حافظ عبدالودود کا سونا حلوہ، ریواڑی کی مٹھائی، دلبیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چاپ، نواب ہوٹل کا نمکین، پونی برج کی مچھلی، دال مونگ، گولی والی بوتل اور وشاباد کا دیسی ناشتہ شامل ہیں۔